بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کو اس کی حقیقت بتلائی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں قیامت کیسے برپا ہو گئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والے سالوں کو انسانی تاریخ کے وحشت ناک ترین سال کیوں کہا جاتا ہے؟ مکمل تفصیل کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں، اور ہماری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انسان کا ماضی کیا ہے؟ تحقیق کے دوران یہ ماہرین جب 536 عیسوی میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا، کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج ہی غائب تھا۔ یورپ، مشرقی وسطی اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں اطراف اندھیرے کا دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں، کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے، لیکن اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر تارے اور چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لیں، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں۔ لوگوں کا خیال تھا یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پھر یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولہ بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں۔ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا، اور دنیا برف کا گولہ بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے۔ ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں۔ اناج اور پھل ختم ہو گئے۔ جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں، اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں۔ لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے۔ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے شہتیر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا، اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا، اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برس نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا۔ جنگل بھی ویران ہو چکے تھے۔
درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھیں نہیں اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھیں اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے۔ زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یہ ہنسنا تو دور بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن۔ گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداس، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 عیسوی سے 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، لیکن پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل مکارمک اور ان کی ٹیم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں کوئی مسلمان اسکالر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج، دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ میں بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو مرجھائی ہوئی ترسی ہوئی مٹی میں امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھایا۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل، کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آمین۔